سگریٹ کی ایک نئی فارم ہے جسے ویپ کہتے ہیں، ویپ۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، ایک صاحب ایڈوکیٹ تھے وہ، میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کوٹ سے ایک چیز نکالی، میں سمجھ رہا تھا یہ لائٹر شاید گھر سے لے کر آ گئے ہیں، یہ جو لائٹر نہیں ہوتا ٹک ٹک کر کے، وہ میں نے کہا شاید وہ لائٹر غلطی سے جیب میں لیا، اللہ خیر کرے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ، لیکن وہ بہت خوبصورت شکل میں تھی، بڑی خوبصورت فارم کے اندر۔ اب میں نے جو دیکھا تو انہوں نے اس کو بٹن سے آن کیا اور انہوں نے سگریٹ کی طرح اس کو منہ پہ لگایا، اور منہ کے پہ لگانے کے بعد ایک کش لیا، اور کش لینے کے بعد دوسرا کش لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا بٹن آف کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ پہلے تو میں سر پٹا گیا، یہ ہے کیا پتہ نہیں۔ وہ معلوم چلا کہ سگریٹ کی ایک نئی شکل آ گئی ہے وہ تمباکو، ہے وہ سگریٹ، لیکن نئی فارم کے اندر آ گئی ہے، اس کو ویپ کہتے ہیں۔ اب اس کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اس ویپ کی بھی شرعی حیثیت وہی ہے جو سگریٹ کی حیثیت ہے، جو تمباکو کی حیثیت ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید سے ہمیں واضح ہدایات مل جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے جی قرآن مجید میں سگریٹ کہاں سے آ گئی؟ سگریٹ تو بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ اصول بیان کر دیتا ہے، چند اصول بیان کر دیتا ہے، ان اصولوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، اصول کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج جمعے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب سگریٹ پینے والے تو کوئی نہیں مر رہا ہے، بلکہ آپ مثالیں دیتے ہیں لوگ کہ جی مولوی صاحب وہ ہمارے پتہ ہے ایک بڈھا ہے، اس کی عمر جو ہے 110 سال ہے اور وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو بچپن سے پی رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارے بھائی یہ ایکسیپشنل مثالیں ہیں، یہ آپ سروے رپورٹ، میڈیکل کی رپورٹ تو دیکھیے کہ سگریٹ کے نقصانات کیا ہیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ جو ایسے کیس ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا بہت مضبوط ہو اس کا پھیپھڑا بھائی، لیکن سب کے پھیپھڑے اس جیسے نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو آپ قرآن مجید کے اصول کو توڑ نہیں سکتے۔ قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا، وہ چیز کہ جس سے انسان کی باڈی کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہے۔ آپ کہیں گے فتوے لگاتے ہیں مفتی لوگ، حرام کہاں ہے؟ دکھائیے قرآن میں سگریٹ کہاں حرام ہے۔ آئیے آپ کو میں ایک چیز اور سمجھا دوں، یہ صرف آج کے مولویوں کا کام نہیں ہے کہ قرآن کا ایک اصول بیان کر کے اور سارے مسئلے نکال رہے ہیں، سگریٹ کا بھی نکال رہے ہیں، تمباکو کا بھی نکال رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عورت اپنی باڈی کے اندر، اپنے جسم کے اندر ٹیٹو بنواتی ہے یا جسم کو گدواتی ہے، آج یہ بھی فیشن ہے، انگریزوں میں بہت زیادہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اور یہ جراثیم اب یہاں بھی منتقل ہو رہے ہیں۔ جو ایڈوانس لوگ ہیں، پیسہ زیادہ ہے، اب کرنے کے تو کوئی کام نہیں ہے تو فالتو کام یہی نظر آتے ہیں، جسم کے اندر ٹیٹو بنوا لیا وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو جسم کے اندر ٹیٹو بنواتی ہے، یا جو بھویں بنواتی ہے، یا جو اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کرواتی ہے۔ کہاں لکھا قرآن میں؟ ہم تو پورا قرآن پڑھتی رہی ہیں، میں نے کئی مرتبہ قرآن پڑھا، عرب لوگ تھے نا، ترجمہ جانتے تھے، کہیں نہیں لکھا اللہ نے لعنت کی ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے، مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کی بھویں ایسی ہیں کسی عورت کی کہ جو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اور مردوں کی مشابہت ہو رہی ہے، تو پھر مردوں کی مشابہت والی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنی بھویں صحیح کروانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کی آنکھوں پر آ جائیں بچے ڈریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دین فطرت ہے۔ اگر فطرت سے ہٹ گئی ہے اس کی بھویں اور بالکل مردانہ شیپ آ گیا یا اس کی مونچھیں نکل گئیں، میں نے کل ہی ایک عورت کو دیکھا، اس کی 2 انچ کی داڑھی ہے، یا اللہ میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ شاید نماز بھی پڑھا لے گی اگر اپنا گیٹ اپ تھوڑا بردوں والا بنا لے۔ تو ہوتا ہے اس طرح بیماری ہوتی ہے عورتوں کے اندر، تو ایک بیماری فطرت سے ہٹ کر اگر کوئی کام نظر آ رہا ہے، شریعت وہاں اجازت دیتی ہے وہ اپنی مونچھیں صاف کرائے، اپنی داڑھی کے بال نکل رہے ہیں وہ صاف کرائے، اپنی بھویں اگر حد سے زیادہ خراب اور بگڑ گئی ہیں اور ایک عجیب سی اس کی شکل بن گئی ہے تو وہ مردانہ اگر شباہت آ رہی ہے تو اپنی ایبروز کو بھی بنوا سکتی ہے۔ چونکہ میں مفتی ہوں، آپ کو میں ہر چیز کھول کے وضاحت سے ہی بیان کر سکتا ہوں، صرف یہ کہہ کر کہ جی بھویں بنانا حرام ہے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ تفصیل کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حدیث تو یہ ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
لعنت فرمائیے. کہنے لگیں صحیح ہے، حدیث تو ہے، آپ تو کہتے ہیں قرآن سے بتاؤں گا. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود نے کہا او تو میں قرآن بھی پڑھ کے سناؤں. قرآن کیا پڑھا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو رسول نے منع کیا نا، اور قرآن کہتا ہے جس سے منع کر دو اس سے رک جاؤ. تو رسول نے منع کیا ہے تو رک جاؤ. پھر وہ عورت کہنے لگی کہ وہ تو سنا ہے آپ کی بیگم بھی بنواتی ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا نا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر میری بیوی اگر اس طریقے سے کرے نا، وہ عبداللہ مسعود کی پھر بیوی نہیں رہ سکتی. حالانکہ وہ کمتر سے عبداللہ ابن مسعود فائنینشلی اعتبار سے بہت کمزور تھے. ان کی بیوی زینب زکوٰۃ دیتی تھی تو خود لے لیا کرتے تھے، مجھے دے دو بھائی زکوٰۃ. بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. چنانچہ وہ کہنے لگیں جاؤں جا کے دیکھوں. کہا جاؤ اندر. بیوی سے ملاقات کر کے آئیں تو وہ شرمندہ ہو گئیں کہ بس باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ کی بیگم بھی وہ بھویں بنواتی ہیں. وہ تو بالکل نہیں بنواتی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.